ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ماہ رمضان کا نصف ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور باقی جو دن ہیں وہ تیزی سے اختتام کی جانب گامزن ہیں. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اب تک اس ماہ مبارک سے کیا حاصل کیا. اس کی رحمتوں میں سے کتنی ہم نے حاصل کی، اس کی بخششوں میں سے کتنا ہم نے اپنا دامن بھرا، کتنی کوتاہی ہم پر جاری ہے. تو محاسبہ یہ پہلی چیز ہے. دیکھیے یہ ماہ مبارک توبہ اور استغفار کا بھی مہینہ ہے اور کئی مظاہر ہیں اس میں. ان پر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور یہ مغفرت، گناہوں کی معافی، یہ ایک خاص انعام ہے اس ماہ مبارک کا. اور توبہ اور استغفار جو ہم کرتے ہیں اس کی حقیقت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تاکہ یہ مغفرت ہمیں ماہ رمضان میں حاصل ہو. اور دوسری بات یہ بھی سمجھیں، ایک اور مظہر ہے ماہ رمضان کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ماہ ایک
نیکی کا موسم بہار ہے، اس میں انسان آسانی سے توبہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ماحول ایسا ہے نیکی کا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ یہ منادی دیتا ہے کہ ایک خیر کے طلبگار تو آگے بڑھ، اور یہ گناہ کو تلاش کرنے والے تو باز آ جا، رک جا۔ تو یہ ایک ماحول ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شیطان قید ہے، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وصفدت الشیاطین، کہ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح سے گمراہ نہ کر سکیں جس طرح سے عام دنوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ ماحول بن گیا نیکی کا، اور انسان کا نفس ویسے گناہوں پر ابھارتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ نفس بھی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اس ماحول سے فائدہ اٹھائے اور سچی توبہ اور استغفار کو اپنا شیوا بنا لے۔ اور اسی طرح جو آخری عشرہ آئے گا اس میں دیکھیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سوال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو پھر کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ دنیا کے خزانے مانگنا، آپ نے ان کو کیا بتایا؟ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، میری بھی مغفرت کر دے، مجھے بھی گناہوں سے پاک صاف کر لے۔ یہ لیلۃ القدر کی عظیم دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ تو یہ ماہ مبارک، اس میں سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنی زندگی آگے جو رمضان کے بعد آئے گی اس کے مطابق پھر گزاریں۔ یہ پھر ماہ مبارک کا وہ فائدہ ہے، یہ وہ انعام ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ توبہ کا بیج بونے کا موسم ہے اور تیزی سے اس کے پھل حاصل ہوتے ہیں۔ ایک موسم بہار ہے ماہ رمضان، یہ ایسا صابن ہے کہ جس سے گناہوں کے میل کچیل بالکل دھل جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک سوال ہوا تھا، پوچھا گیا کہ میں تسبیح زیادہ پڑھوں یا استغفار زیادہ کروں؟ کبھی کبھی جو ذکر کر رہا ہوتا ہے نا اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں کیا کروں، استغفار کو زیادہ معمول بناؤں یا جو تسبیح ہے سبحان اللہ یہ بھی بڑا عظیم عمل ہے، ان میں سے کس کو مقدم کروں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جواب دیا جو آپ بھی زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر جسم پر میل کچیل ہے تو بخور جو خوشبو ہے اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی، تو لہذا استغفار پہلے ہے۔ استغفار کی مثال صابن کی طرح ہے جو آپ کے میل کچیل کو جو گناہوں کی صورت میں ہے یہ ان کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد استغفار کریں، دیگر اذکار کریں، کیونکہ اب آپ وہاں پر ہیں، آپ کا جسم جو ہے صاف ہے، لباس پاک ہے، اب آپ بخور خوشبو لگائیں تو اب اس کا صحیح مقصد آپ کو حاصل ہوگا۔ تو یہ استغفار کی حقیقت ہے۔ اور ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سے گناہیں ہوتی ہیں۔ حدیث قدسی ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن اور رات میں گناہ کرتے ہو، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم گناہ نہ کرتے ہوں،
لیکن رب کتنا مہربان ہے، فرمایا کہ انا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندو مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر لوں گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کے مظاہر ہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک، اے ابن آدم تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، آسمان کی بلندیوں تک وہ پہنچ جائیں، اور پھر تو مجھ سے استغفار کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تیرے گناہ کتنے۔ تو یہ ماہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اور ہر انسان خطا کار ہے۔ اور شریعت کی سماحت دیکھیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ انسان کا ہر بیٹا خطا کار ہے، آدم کی پوری اولاد گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، ان میں سے سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرے۔ اللہ کس قدر یہ سماعت ہے، گناہ گار ہے لیکن توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور وہ خطا کرنے والا بہترین ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے۔ یہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ بسا اوقات ایک شخص گناہ کرنے سے پہلے جب گناہ اس نے نہیں کیا ہوتا وہ اللہ کا اتنا محبوب نہیں ہوتا کہ گناہ کرنے کے بعد وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گناہ کرنے کے بعد اس کو جو ندامت ہوتی ہے اور جو حیا آتی ہے اور جو استغفار کرتا ہے اللہ سے، اتنی سچی توبہ کرتا ہے کہ گناہ سے پہلے جو اس کا معاملہ تھا اس توبہ کے نتیجے میں جو گناہ کے بعد اس نے کی، اللہ کے ہاں وہ اس سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ یہ بڑی سماحتیں ہیں، بڑی تسلیاں ہیں ہم گناہ گاروں کے لیے۔ دیکھیے گناہ ہم سب کرتے ہیں، لیکن توبہ میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ ایک چیز ہے، وہ ہے کہ گناہ کا ہم بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کر پاتے، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ گناہ کا ایک بوجھ ہے، ایک وزن ہے۔ اگر کسی کے اوپر وزن لاد دیا جائے تو وہ سکون سے نہیں رہے گا جب تک اس بوجھ کو اتار کے نہیں رکھ دیتا۔ یہی مثال گناہوں کی ہے، یہی مثال گناہوں کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے صحیح بخاری میں، انہوں نے بہترین مثال کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا۔ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، فرمایا کہ جو مومن ہے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر کوئی پہاڑ آ گیا ہے، اور وہ ہر وقت ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے اور وہ اس کو اپنے وزن تلے پیس کے نہ رکھ دے۔ یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، فرمایا کہ جو فاسق اور فاجر ہے اس کی مثال کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اس کو اتنا معمولی خیال کرتا ہے، اتنا اس کو ہلکا سمجھتا ہے، جیسے کسی کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ ایک اشارے سے اس کو اڑا دیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ مکھی اس کے ناک پر بیٹھی بھی تھی، یہ اتنا اس کو ہلکا لیتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو گناہ کا بوجھ ہے، گناہ کا وزن ہے۔ آج معاشرے میں ہم دیکھیں لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے خسارے میں ہیں، دنیا بھی ہماری برباد ہے، آخرت میں بھی ہمیشہ کی جہنم ہے، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، سنت سے دور ہیں اور اس پر مصر ہیں اور توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ احساس تک ختم ہو گیا ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر گناہ ہیں جن کو ہم بالکل ہلکا لیتے ہیں، معمولی لیتے ہیں، ہماری روزمرہ کی روٹین میں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت خطرناک سوچ ہے، یہ بہت خطرناک فکر ہے۔ اب گناہ کا بوجھ جب انسان نہیں محسوس کرتا تو وہ کبھی بھی اس سے توبہ نہیں کر پاتا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کنا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو، وہ اعمال تمہاری نگاہ میں فرمایا کہ بال سے بھی معمولی ہیں، تم ان کو بال جتنا بھی وزن نہیں دیتے، اور ہم صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو تباہ اور برباد کر دینے والے گناہ سمجھا کرتے تھے۔ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زندہ ہیں، آخری وقت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، تو 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، وہ بہت اچھا وہ زمانہ تھا۔ بڑے بڑے گناہ جو آج ہمارے زمانے میں موجود ہیں، یا تو وہ ناپے تھے یا بالکل بہت کم تھے، اور سیدنا انس اس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے زمانے کو وہ دیکھ لیتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیے گناہوں کا وزن، گناہوں کا بوجھ، اس کو محسوس کریں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ شرح نووی میں ذکر کرتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اور مومن کا یہی معاملہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ دیکھیے استغفار، توبہ ہر گناہ سے دنیا میں ممکن ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا، ان کے کتنے بڑے جرائم ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور اسی طرح عیسائی اللہ کے لیے بیوی بعض کے نزدیک وہ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ یہ بات اتنی کبھی ہے، اتنی بری ہے، اللہ کے لیے بیٹا ہے، رحمان کی اولاد ہے، یہ آسمان پھٹ پڑے، یہ زمین شک ہو جائے، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور انہی لوگوں کو اللہ نے پھر توبہ کی بھی دعوت دی، جن کی اتنی بڑی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے، استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بڑا جرم جن کا ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان کی توبہ بھی اللہ قبول کر سکتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توبہ کو اپنا شعار بنائیں، توبہ کو اپنا شعار بنائیں، اور اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا کہہ دیجئے اے میرے بندو، میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ظلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ گناہ ہے، ہر طرح کے گناہ۔ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، اس میں گناہ بھی داخل ہے، کبیرہ گناہ بھی داخل ہے، صغیرہ گناہ بھی داخل ہے، ہر طرح کی معصیت ہے۔ فرمایا کہ میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ بے شک وہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جب یہ ہمیں دعوت دی کہ توبہ کرو، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اس کے بعد جو صفات ذکر کی جس پر یہ آیت مکمل ہوئی وہ کیا ہے؟ غفور اور رحیم۔ غفور اور رحیم، غفور کا مطلب کیا ہے؟ غفور عربی زبان کا لفظ ہے، غفر سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کہ جو گناہوں پر پردہ رکھتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو گناہوں کو چھپا دے، ظاہر نہ ہونے دے،
کہ میرا یہ بندہ رسوا نہ ہو جائے، اس نے توبہ کی ہے تو اللہ اس پر پردہ رکھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی مغفرت کتنی مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور پردہ رکھنے کے بعد پھر ایسے نہیں کہ اس نے اب تو نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ان کے اختلاف ہوتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں پہلے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب معاف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا لیکن آئندہ مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ لیکن اللہ دیکھیں فرمایا کہ غفور ہے وہ، تمہارے گناہوں پر پردہ رکھنے کے بعد تم پر رحم بھی کرے گا، تم پر رحم بھی کرے گا۔ اب یہ آیت اس کا ایک سبب نزول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کفار مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شرک کیے، جنہوں نے ڈاکے ڈالے اور جنہوں نے بدکاریاں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ آپ کی دعوت بہت اچھی ہے لیکن ہم تو اتنے بڑے گناہ گار ہیں، کیا ہمارے لیے بھی کوئی معافی ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے یہ آیت اتار کے کیا، اور یہ جواب ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی تسلی ہے۔ یہ ماہ رمضان جو رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، جو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جس میں ہمیں کثرت سے اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت کا ہم نے حقدار بننا ہے۔ اب تک اگر کوتاہی ہوئی ہے تو یہ دیکھ لیں اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ شریعت نے جو ضابطہ ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اپنا خاتمہ اچھا کریں ہر لحاظ سے۔ اب تک اگر کوتاہی تھی تو باقی دنوں میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں اور اپنا خاتمہ اچھا کریں کہ ماہ رمضان جب ختم ہو تو ہم اطاعت گزار ہوں، ہم استغفار کرنے والے ہوں، اللہ سے سچی توبہ کرنے والے ہوں، تو یہ رمضان ہمارے لیے بھی خیر کا پیغام لے کر آئے گا اور ہم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو سکتے ہیں کہ وَلِلَّهِ اُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ رمضان کی تمام راتوں میں بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ تھماتا ہے، ہر رات یہ ہوتا ہے۔ ہم بھی یہ محنت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس مغفرت میں ہم بھی اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف پلٹیں۔ دیکھیں اللہ کی طرف آنے کے لیے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا، فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ نہیں کہا اللہ کے لیے چل کر آؤ، کیا کہا اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور نیکی کے بارے میں کیا لفظ آیا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لوگو نیکی کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ ہے ہمارے لیے جو کام ہم نے کرنا ہے۔ تو اب تک محاسبہ کریں ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں سے ہم نے کتنا جو ہے فائدہ اٹھایا، کتنا ہم نے اس سے اپنا دامن بھرا۔ تو یہ محاسبہ بہت ضروری ہے اور توبہ کو اپنا شعار بنائیں۔ اور یہ توبہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ نے سب کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ معصوم ہیں فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں ہر روز 70 سے زیادہ بار توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، اور بعض روایات میں کہ 100 مرتبہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے، عام مجلس ہے، لیکن استغفار کر رہے ہوتے، اتنا کہ کبھی ہم شمار کرتے 100 تک وہ استغفار پہنچتا تھا۔ تو یہ استغفار یہ بڑی عظیم ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، اس کو اپنائیں۔ اور اس کے فوائد میں سے یہ چیز بھی ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کو ٹالتی ہیں، جو اللہ کے عذاب کو ٹالتی ہیں، ان میں سے ایک چیز تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے اللہ کے نبی جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود
آپ کی مبارک شخصیت، آپ جب تک تھے تو آپ عصمت تھے، آپ کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں یہ پہلی چیز تھی جو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لی۔ اللہ کے نبی اب ذات کے اعتبار سے ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ایک اور چیز ہمارے پاس موجود ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں گے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا یہ نسخہ ہے استغفار۔ تو استغفار کو لازم کر دیں اپنے اوپر، اور استغفار کو کثرت سے ہمیں کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے استغفار ہمارے لیے ذکر کیے ہیں، ہم ان کو پڑھیں، یا عمومی طور پر استغفر اللہ واتوب الیہ اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں۔ ایک دعا ہے صبح شام کے اذکار میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ سید الاستغفار یہ بڑا عظیم استغفار ہے، بڑے عظیم الفاظ ہیں، اور اس کے الفاظ دیکھیں، سید الاستغفار، اس کی فضیلت سنیں۔ فضیلت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کو شام کے وقت پڑھ لے یقین کے ساتھ، رات میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور صبح کے وقت جو ان کو پڑھتا ہے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور دن میں اس کی وفات ہوتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کتنے عظیم کلمات ہیں، اور یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر تو ہی ہے، انت خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، وانا علی عہدک میں اپنے عہد پر ہوں، وعدے پر ہوں، مستطاعت جتنی میں طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ انسان ہوں، کمی کوتاہی رکھ سکتی ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں جتنی میں طاقت رکھتا ہوں، مستطاعت فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، تیری نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں، مجھ پر بے تحاشا تیری نعمتیں، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو اے اللہ ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے سید الاستغفار، اس کی فضیلت آپ نے سنی، اس کو صبح شام کے اذکار میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک اور استغفار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، اور وہ ہے کہ استغفر اللہ واستغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ الفاظ ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے، وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ وہ میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر ہی کیوں نہ بھاگا ہو۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، 7 تباہ کن جو گناہ ہے نا، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، کہ جو دشمن سے مقابلہ ہو رہا تھا پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استغفار کے یہ کلمات جو پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ میدان قتال سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو۔ تو کتنی تاثیر ہے ان کلمات کی، تو ان کو کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیں ایک اور نقطے کی طرف آتے ہیں، یہ توبہ اور استغفار، ہم سب اس کو کثرت سے سنتے ہیں، اپنے طور پر ہم کرتے بھی ہیں، لیکن اس کی حقیقت پر غور کریں یہ ہے کیا، تاکہ سچی توبہ ہم کرنے والے بن جائیں۔ اور ہمیں جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو سارے کے سارے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب کو حکم ہے استغفار کا، اور کیسا استغفار، کیسی توبہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا سچی توبہ کرو۔ الفاظ پر غور کریں، صرف یہ نہیں کہا توبہ کرو بلکہ لفظ کیا ہے؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ سچی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ
ایسی بھی توبہ ہوتی ہے جو کہنے کو تو توبہ ہے لیکن وہ سچی نہیں ہوتی، اسی لیے اس کے ساتھ یہ کہہ ذکر کی، ورنہ توبہ کہنا کافی تھا، تو سچی توبہ کرو۔ اب سچی توبہ کیا ہے؟ اس کی شرائط علماء نے ذکر کی ہیں قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں کہ کس طرح سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ سچی توبہ میں شرائط ہیں، ہم دیکھیں۔ سب سے پہلی شرط الاخلاص للہ فی التوبہ، کہ توبہ میں اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ توبہ کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ میں نیت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، اور کوئی مقصد نہ ہو، کسی اور کو دکھانا مقصد نہ ہو کہ بظاہر انسان پارسا بن جائے، اچھا بن جائے، لوگ دیکھیں کہ یہ توبہ تائب ہو چکا ہے۔ نہیں، توبہ کی پہلی شرط یہی ہے اللہ کے لیے اس میں خلوص پایا جانا چاہیے، اخلاص اس میں موجود ہونا چاہیے، تو اللہ کے لیے مخلص ہو کر توبہ کریں۔ اور دوسری شرط اس کی یہ ہے الاقلاع عن الذنب، گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ کو چھوڑ دیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس سے استغفار کر رہے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں توبہ توبہ کے کلمات بھی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ بعض علماء نے ایک مثال دی کہ اس مثال سے اس چیز کو سمجھیں۔ یہ جیسے ایک شرابی ہے، وہ شراب پی رہا ہے، ایک گھونٹ وہ چڑھاتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے استغفر اللہ، پھر دوسرا، پھر استغفر اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے؟ یہ تو مذاق ہے۔ ایک حدیث ہے سندن اگرچہ اس میں کچھ کلام ہے لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ المستغفر من ذنبه وهو مصر علیہ، کہ جو گناہ سے توبہ کر رہا ہے اور وہ اس پر مصر ہے، گناہ کیے جا رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہا کل مستہزئ بربہ، وہ ایسے ہے جیسے اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔